تو ہمیں مختلف جگہوں پہ مختلف دیوتا اور مختلف قسم کے خدا کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. یہ سورج دیوتا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ دھرتی اور یہ پہاڑوں کا، اور الگ الگ دیوتا ہمیں نظر آتے تھے، الگ الگ نظام چلاتے ہوئے. کبھی کبھی وہ آپس میں لڑ بھی پڑتے تھے. ہمیں یزداں اور اہرمن کی بھی کشتی نظر آتی ہے کہیں پر. لیکن جدید سائنس نے کائنات کا جو تصور دیا ہے اس میں سوائے ایک ذات باری تعالی کے کسی اور کی گنجائش نہیں چھوڑی. ماڈرن فزکس نے کائنات کی وسعت کا جو تصور ہمیں دیا ہے اس کو دیکھ کے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اتنی عظیم کائنات. مثلا ایک جملے میں عرض کروں تو یوں لگتا ہے کہ غالباً ہمارے تصور سے باہر کی کوئی چیز ہے یہ. مثلا ماڈرن فزکس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں کم از کم 1,00,000 نظام ہائے فلکی موجود ہیں. گیلیکسیز 1,00,000 نظام فلکی. اور ایک نظام فلکی جو ہے ایک گیلیکسی، اس میں ہمارے اس سورج جیسے 1 ارب سورج اپنے اپنے نظام شمسی سمیت شامل ہے. ایک 1,00,000 نظام فلک، ہر نظام فلکی میں 1 ارب سورج اور 1 ارب نظام ہائے شمسی. اور آپ جانتے ہیں نظام شمسی کیا ہوتا ہے، سولر سسٹم. تو اس اعتبار سے یہ کائنات بہت ہی عظیم کائنات ہے. اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس سے زیادہ حیرتناک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس پوری کائنات میں دور جا کے دیکھیں، قریب دیکھیں، سب جگہ عناصر ترکیبی ایک جیسے ہیں، قوانین فطرت ایک جیسے، ایک وحدت نظام نظر آتا ہے. یعنی مشاہدہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ بعید ترین تارے میں جو عناصر ترکیبی پائے جاتے ہیں وہی زمین میں بھی ہے، اور جو قوانین فطرت یہاں برسر کار ہیں وہی قوانین فطرت وہاں پہ بھی ہیں. اگر یہ قوانین فطرت ایک نہ ہوتے تو انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ زمین سے اڑ کے فضائے بسیط میں پہنچ جاتا. انہی قوانین فطرت کا سہارا لیتے ہوئے گیا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہاں قوانین فطرت اور ہیں اور یہاں سے اگلے تارے پہ، اگلے نظام شمسی پہ، اگلے نظام فلکی پہ نظام فطرت ہی کوئی اور ہے، قوانین ہی اور ہیں، تو کوئی غریب سائنسدان آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرے. اس یقین کے ساتھ کہ قوانین فطرت ہر جگہ، ہر تارے میں، ہر نظام شمسی میں اور ہر نظام فلکی میں وہی کے وہی ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے ذائچے بناتے ہیں، حساب لگاتے ہیں اور وہ حساب درست ثابت ہوتے ہیں اور ان کے مطابق ہم فضا میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور سفر کامیاب ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظام فلکی میں، فلاں نظام فلکی میں کوئی اور خدا ہو، فلاں نظام شمسی میں کوئی اور خدا ہو، یہاں کوئی اور ہو، وہاں کوئی اور ہو. تو پھر تو نظام ہی الگ ہوتے، پھر تو قوانین ہی الگ ہوتے، پھر تو جگہ جگہ عناصر ترکیبی بھی الگ ہوتے. ایسا نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم. وہی ذات گرامی ہے
کہ آسمانوں کی بلندیوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے، وہ اللہ ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین میں بھی وہی ہے۔ تو یوں جدید سائنس نے اور خاص طور پہ ماڈرن فزکس نے مختلف خداؤں کے تصور کو ہمیشہ ہمیش کے لیے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے صرف وحدت الہ کا ہی تصور نہیں آتا ہے، بلکہ وحدت نظام کی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور وحدت نظام پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اور حیران رہ جاتے ہیں کہ بالکل ایک ہی نظام ہے جو ہر جگہ ایک ذرے سے لے کے نظام شمسی تک وہی کا وہی چل رہا ہے۔ مثلا ایک ذرے کو لیں، ایٹم کو لیں، اس کے اندر الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں تو بیضوی انداز میں حرکت کرتے ہیں، اینٹی کلاک وائز حرکت کرتے ہیں، گھڑی کی سوئی کے بالکل برعکس۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی مرکزی کا جھکاؤ 23.5 درجے کے قریب قریب ہے۔ یہی صورتحال آپ کو چاند میں نظر آتی ہے، یہی زمین میں نظر آتی ہے۔ زمین بھی اپنے محور کے گرد سیدھی نہیں، ایک جھکاؤ پہ ہے، 23.5 درجے کا جھکاؤ۔ چاند بھی اسی جھکاؤ پہ، سورج بھی اسی جھکاؤ پہ۔ اور چاند کی حرکت زمین کے گرد آپ دیکھ لیجئے بالکل بیضوی ہے، اوول، اینٹی کلاک وائز۔ گھڑی کی سوئی تو یوں حرکت کرتی ہے نا، لیکن چاند زمین کے گرد مدار پہ حرکت کرتا ہے تو اینٹی کلاک وائز کرتا ہے۔ ایٹم بھی ویسی، اور زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز اور اوول بیضوی انداز میں، انڈے کی گولائی میں۔ یہ صرف چاند اور زمین کی بات نہیں ہے، اور سیاروں کی بھی یہی بات ہے، مریخ ہو، نیپٹون ہو، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی نظام ہے، ایک ذرے سے لے کے نظام شمسی تک اور نظام فلکی تک ایک ہی سسٹم۔ معلوم ہوتا ہے کہ نظام چلانے والا ایک ہی ہے، جس نے ہر جگہ ایک ہی نقشہ، ایک ہی آرکیٹیکٹ لگتا ہے، جس نے ہر جگہ ایک ہی قسم کی تعمیر اور حسن تعمیر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جوڑا جوڑا بنا دی گئی۔ ہر چیز کو آپ جوڑا جوڑا دیکھ سکتے ہیں، نیچے سے لے کے ذرے سے لے کے، ذرے میں بھی آپ کو الیکٹران پروٹون نظر آئیں گے، نباتات میں بھی ہر چیز آپ کو جوڑا جوڑا نظر آئے گی، حیوانات میں بھی آپ کو ہر چیز جوڑا جوڑا نظر آئے گی۔ اوپر تک چلے جائیے، یہ زوج زوج کا تصور جو ہے ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اور اس کے باوجود ایک اور کرشمہ ہے، میں تصوف کی ایک اصطلاح استعمال کرنے لگا، وحدت الوجود۔ ہمارے ہاں فلسفی لوگ وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتے تھے اور ہمیں پریشان کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جدید سائنس نے آ کے وحدت الوجود کی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ نہ صرف یہ، ہمارے لیے ایک اور مشکل تھی، مادہ، میٹر، مادہ تو ہمیں نظر آتا تھا، یہ میٹیریل میز ہے، ہم ٹینجیبل ہے، ہم اس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے چھو سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی میٹر تو موجود ہے، مادہ تو موجود ہے، روح کہاں ہے؟ تو روح کو ثابت کرنے میں ہمیں بڑی مشکل پیش آتی تھی، اور اس کے لیے فلسفیوں کو بہت زور لگانا پڑتا تھا اپنی منطق کے راستے سے۔ اب صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے، الٹ گئی ہے۔ اب میٹر کے بارے میں، مادہ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ موجود ہے یا نہیں۔
ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. آپ کسی بھی میٹیریل چیز کا آپ جب انالیسس کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تو آخری ذرے تک جب پہنچتے ہیں، ایٹم تک پہنچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایٹم تو ان دی فائنل انالیسس، آخری تحلیل میں، وہ تو الیکٹران اور پروٹون ہے، وہ تو برق پارا ہے، وہ تو انرجی ہے، وہ تو طاقت ہے، وہ تو روح ہے، اسپرٹ ہے، سول ہے، ہر مادی چیز. تو پھر مادہ کہاں ہے؟ وہ تو در حقیقت نہیں ہے. اصل چیز تو پھر روح ہے. وہ چیز جو کہ مادی نظر آتی ہے، اس کے جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ تو برق پارے ہیں، وہ تو انرجی ہے، وہ تو سول ہے، اسپرٹ ہے. ایک الیکٹران کے ساتھ 8 پروٹونز بنا دیں تو کوئی اور چیز بن جاتی ہے. ایک الیکٹران کے ساتھ 7 پروٹونز بنا دیں تو وہ کوئی اور مادی چیز بن جاتی ہے. یہ نسبت بدلتے جائیں تو چیزوں کے مظاہر بدلتے جائیں گے، لیکن اصل چیز، اصل حقیقت جو اس مادی شے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ تو انرجی ہے، وہ تو برق پارے ہیں، وہ تو اسپرٹ ہے، وہ تو سول ہے. تو موجودہ سائنس نے ایک کام تو یہ کر دیا کہ روح کے وجود کو ثابت کر دیا اور مادہ کے وجود کو مشکوک قرار دے دیا کہ مادہ تو دراصل نہیں ہے. اصل وجود جو ہے وہ تو ایک ہے اور وہ روح کا ہے. میں جدید اصطلاح میں اس کو وحدت الوجود کہتا ہوں کہ اصل وجود جو ہے وہ روح کا ہے، انرجی کا ہے، سول کا ہے، اسپرٹ کا ہے، الیکٹرانز اور پروٹونز کا ہے، برق پاروں کا ہے. مادے کے بارے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اصل الاصول جو ہے، حقیقت الحقائق جسے آپ کہہ سکتے ہیں، مادی اشیاء کی روح ہے. اس اعتبار سے جدید سائنس ہمیں روحانیت کے قریب لا رہی ہے، تصوف کے قریب لا رہی ہے، اور وجود باری تعالیٰ کے قریب لا رہی ہے. اور بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ آدمی جب ان پہ غور کرتا ہے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں بکھیر رکھی ہیں. اس کا نظام اتنا کریمانہ نظام ہے. قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی گن نہ سکو، ان کا شمار کرنے لگو تمہارے بس میں نہیں ہے. اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں جدید سائنس سے. ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ روشنی. روشنی ہم تو بجلی کا بل پے کرتے ہیں، الگ الگ یونٹ کا بل ہوتا ہے. بجلی کا وزن بھی ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ بجلی اگر ہو تو اس کی قیمت کوئی $50 کروڑ بنتی. وزن ہوتا ہے بجلی کا. اگر اس کو 1 پاؤنڈ بجلی، 1 پاؤنڈ، اس کی قیمت $50 کروڑ بنتی. اور سورج روزانہ زمین کی طرف جو بجلی بھیج دیتا ہے، روشنی بھیج دیتا ہے، وہ 160 ٹن ہے، جس کی قیمت $15 کروڑ ملین. اب یہ روشنی روزانہ سورج زمین کی طرف بھیجتا ہے اور 10 ارب سال سے بھیج رہا ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کتنے ارب سال، ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز تک وہ اتنی روشنی زمین کو بھیجتا رہے. یارو کبھی سوچنا تو چاہیے، اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اگر کبھی اس روشنی کا بل نظر آ گیا آسمان کی طرف سے اہل زمین کو، دنیا اتنے ارب سال سے ہم اتنی روشنی تمہیں دے رہے ہیں، اس کی یہ قیمت بنتی ہے، فلاں تاریخ تک یہ بل ادا کر دو ورنہ ہم لائٹ بند کر دیں، کٹ آف کر دیں گے سلسلہ. تو کہاں سے ہم بل ادا کریں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ
لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو نعمتوں کو شمار نہ کر سکو. اور یہاں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کی مقدار اگر تم متعین کرنے لگو گن نہ سکو، وہ بھی تم اس کی مقدار متعین نہ کر سکو. اس لیے کہ وجہ یہ کہ 1 پاؤنڈ بجلی کی قیمت $50 کروڑ ہے، اور یہاں تو 160 ٹن روزانہ چلی آ رہی ہے 10 ارب سال سے. اب اس کی قیمت لگائیں اور حساب کریں تو پاگل ہو جائیں. جدید سائنس نے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھا دی اور بہت اہم ہے. اس لیے کہ سائنس کی لیبارٹری میں جب ایک سائنسدان جاتا ہے تو اس یقین سے جاتا ہے کہ جو قوانین فطرت ہیں، قوانین قدرت ہیں، جو علت اور معلول کا رشتہ ہے، سبب اور نتیجے کا رشتہ ہے، وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سبب کا آج کچھ نتیجہ نکلے اور کل کچھ نتیجہ نکلے. آج آگ جلاتی ہے اور کل آگ جلانا بند کر دے. آج پانی کے اندر ایک صفت موجود ہے، کل وہ صفت نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو جائے تو سائنس کی تمام لیبارٹریز بند ہو جائیں. کوئی سائنسدان لیبارٹری میں داخل نہ ہو. اگر اس کو یہ شک گزرے کہ کل تک کی جو میں نے قوانین سوچے سمجھے ہیں، بنائے ہیں، آج وہ سارے کے سارے بدل جائیں گے، تو پھر لیبارٹری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو سبب اور نتیجے کا ایک رشتہ، علت اور معلول کی ایک رشتے کی ایک یکسانیت، یہ سائنس کے مسلمات میں سے ہے. اور ان مسلمات نے ہمیں ایک چیز یہ سجھا دی کہ اگر کوئی چیز بطور نتیجے کے ہمارے سامنے ہے تو اس کا سبب ضرور ہوگا. اگر کہیں دھواں نظر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ غیر آگ کے دھواں نظر نہیں آ سکتا. اچھا صاحب، اب اس بات کو ذرا سا ہم آگے کو بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اسباب و نتائج کا، علت اور معلول کا ایک چین، ایک زنجیر ہے جو یوں چلی آ رہی ہے. اور ہم ایک سبب پھر نتیجہ، پھر وہی نتیجہ آگے سبب، یوں ایک زنجیر بنی چلی آ رہی ہے. اگر اس زنجیر میں ہم کچھ دور تک تو چلتے ہیں لیکن ایک جگہ آ کے ہم رک جاتے ہیں. اس کو ہم سرحد ادراک کہتے ہیں. ایک مقام ایسا آتا ہے جب کہ ہمارا مشاہدہ، ہمارے حواس خمسہ، ہماری آنکھیں، کان کام نہیں دیتے، وہاں رک جاتے ہیں. وہاں پہ ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہمیں معلول تو نظر آتا ہے، نتیجہ تو نظر آتا ہے، دھواں تو نظر آتا ہے، مگر آگ نظر نہیں آتی. جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا. اب اگر تو علت و معلول کے رشتے کی اس یکسانیت کو، سبب اور نتیجے کے رشتے کی اس یکسانیت کو ہم مانے رکھیں کہ بھئی اگر نتیجہ ہے تو سبب ضرور ہے، سبب ہے تو نتیجہ ضرور ہے، دھواں ہے تو آگ ضرور ہے، آگ ہے تو دھواں ضرور ہے. اگر ہم سبب اور نتیجے کے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے درست مانتے ہیں تو اس مقام پہ بھی آ کے جہاں ہم سرحد ادراک پہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم زنجیر کے ایک ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. وہاں پہ ہمیں نتیجہ تو نظر آ رہا ہے لیکن سبب جو ہے وہ ہماری سرحد ادراک کے اس پار ہے. نتیجہ نظر آتا ہے، سبب نظر نہیں آتا. دھواں نظر آتا ہے مگر آگ نظر نہیں آتی. یارو، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسے مقام پہ چل کے ہم دھوئیں کا اقرار کر لیں اور آگ سے انکار کر دیں؟ اس لیے کہ آگ نظر نہیں آتی ہے تو کیا آگ کو ماننا ہم بند کر دیں؟ دھواں نظر آ رہا ہے لیکن آگ نظر نہیں آتی. عطا نظر آ رہی ہے لیکن عطا کنندہ نظر نہیں آتا. پوری کی پوری کائنات بحیثیت نتیجے کے نظر آ رہی ہے، ہمیں بحیثیت معلول کے نظر آ رہی ہے، بحیثیت مخلوق کے نظر آ رہی ہے، لیکن خالق نظر نہیں آ رہا. خالق کا انکار کر دیں.
اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا. اگر انکار کر دیں تو یار تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہم نے سبب اور نتیجے کا رشتہ طے کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رشتہ دائمی ہے، علت اور معلول کے رشتے کو ہم نے پکا یکساں دائمی قرار دیا تھا، اس کا کیا کرو گے؟ اپنے سائنس کی اس بنیادی اصول سے انکار کرو گے جس بنیادی اصول کی وجہ سے تم روزانہ لیبارٹری میں جا سکتے ہو. اس اصول کا انکار کر دو گے تو لیبارٹری میں جانا نصیب نہیں ہوگا. اگر تم یہ جانتے ہو کہ سبب اور نتیجے کا رشتہ دائمی ہے، نتیجے کے بغیر سبب نہیں ہوتا، سبب کے بغیر نتیجہ نہیں ہوتا، تو ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ سبب بھی نظر آئے نتیجہ بھی نظر آئے. ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ کو نتیجہ نظر آئے گا، سبب نظر نہیں آئے گا. وہاں آپ کو نظر آئے بغیر سبب کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا. یہ کائنات پوری کی پوری ایک نتیجہ ہے، ایک معلول ہے، ایک مخلوق ہے، ایک مظہر ہے کسی کی ذات کا. اب یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے، مظاہر قدرت تو نظر آ رہے ہیں، اس میں حسن تو نظر آ رہا ہے، ترتیب بھی نظر آ رہی ہے، ارتقاء بھی نظر آ رہا ہے، تدبیر اور منصوبہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن منصوبہ ساز جو ہے وہ سرحد ادراک کے اس پار ہے، اس نے گھونگھٹ لے لیا. تقدیر بنانے والا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے سرحد کے اس پار، ادراک کی سرحد کے اس پار، نظر نہیں آ رہا. مخلوق نظر آ رہی ہے لیکن خالق نظر نہیں آ رہا، وہ پردے میں چلا گیا. سبب نظر نہیں آ رہا، نتیجہ موجود ہے، تو کیا سبب کا انکار کر دیں؟ سائنس نے ہمیں آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر نتیجہ موجود ہے اور سبب نظر نہیں آتا ہے تو نتیجے کی بنیاد پہ سبب کو ماننا پڑے گا. اور یہ کہنا کہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہ مانے، ایسا نہیں بھائی. اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو ہم اندیکھی دنیا کہتے ہیں. بھائی ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایٹم کی بات کر رہے تھے، الیکٹرونز کی، پروٹونز کی بات کر رہے تھے. اس کو دیکھنے کے لیے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. وہ تو اندیکھی دنیا کا حصہ ہے. آپ کے سیلز ہیں، خلیے ہیں، نظر نہیں آتے. آپ کے جذبات ہیں، خواہشات ہیں، آپ کا غصہ ہے، آپ کی محبت ہے، کہاں نظر آتی ہے؟ آپ لیبارٹری میں چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا ای سی جی کرے گا، دل کی دھڑکنیں نظر آئیں، لیکن ای سی جی کے اندر بھائی جذبات تو نظر نہیں آئیں گے، محبت اور عشق تو اس میں نظر نہیں آئے، اس میں خواہشات تو تڑپتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ موجود ہے وہاں پہ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس جو ہے وہ تو یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے دماغ کرتا ہے، دل بل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید دل کا ذکر کرتا ہے، قلب کا، فؤاد کا ذکر کرتا ہے، جذبات کا، نفس کا، خواہشات کا، روح کا ذکر کرتا ہے. روح بھی نظر نہیں آتی، وہ قلب بھی نظر نہیں آتا. وہ انسانی جسم کے جسے آپ انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں، وہ جسم کے اندر کہیں نظر نہیں آتا. کیا اسے انکار کر دیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ لوتھڑا گوشت کا جو یہاں کھڑا ہوا ہے، کیا قلب، فؤاد سے، مائنڈ سے یہ مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو. میں سمجھتا ہوں کہ قلب سے اور فؤاد سے اور سے مراد انسان کی پوری شخصیت ہے، جس میں سوچ بھی ہے، دماغ بھی اس کا حصہ ہے، احساس ہے، جذبہ ہے، اس کا حصہ ہے. پورا ہنگامہ ہے جذبات اس میں چھپا ہوا کوئی چیز. اس مرحلے پہلے آئی ہے میں یہ ٹیم پلاتی ہے، پر نتیجہ تمہیں نہ
تو نتیجے کی بنیاد پہ سبب کا اقرار کرنا پڑے گا، اور سبب نہیں بھی آتا ہے تو نہ آئے، ہے ضرور۔ کائنات ایک نتیجہ اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو خوش قسمتی ہے، محسوس نہ ہو، ادراک میں نہ آئے، اس کی محبت نے دل نے جگہ نے پکڑی ہو، پھر بھی اس کو مان لینا چاہیے کہ اصل میں وہی موجود ہے، وہی واجب الوجود ہے، باقی چیزوں کا وجود تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔